बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईनी तरमीम के हवाले से ताज़ा तरीन और ख़तरनाक किस्म की अपडेट आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब, उनके हवाले से ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि वो अब वोट देने जा रहे हैं इन आईनी तरमीम के हक़ में, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 9 के करीब, या कुछ लोग कह रहे हैं 11 के करीब अरकान असम्बली और 2 सेनेटर जो हैं वो भी इस वक्त जो आईनी तरमीम मुजवज़ा तौर पर हुकूमत करने जा रही है, जिनको आप शैतानी तरमीम कह सकते हैं, उसके हक़ में वोट देने जा रहे हैं। तो ये जो 2 सेनेटर हैं वो कौन से हैं और ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से क्या खबर सामने आई है, वो सारी मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक ख़बर ये ले लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था, जिस तरह के बिलावल भुट्टो ने उन्होंने ऑफ़र दी थी कि आप अपना आईनी मसौदा ले आएँ और प्राइवेट मेंबर के तौर पर आप पेश करें तो हम उसके ऊपर वोट दे देंगे। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनसे कहा कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक, यानी कि एतवार का टाइम दिया हुआ है, तो आज वो मुझे जवाब देंगे, और अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आ जाता है, मुझे मिल जाएगा जवाब, तो उसके बाद हम इस आईनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। लेकिन नाज़रीन, एक बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि वो ये है कि कन्फर्म है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त जो है उनका जो आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने का इरादा है, उसमें वो हुकूमती मुसवदे को हरगिज़ वोट नहीं देंगे, ये उन्होंने तय कर लिया है। दूसरी तरफ जो है, अब वो जो अहम पॉइंट मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन पर राज़ी नहीं हुए, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी राज़ी हो गए, उसमें एक तो मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर मुतफिक है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन पहले किया जाएगा और जो पैनल बनाया जाएगा वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद होगा, पहले नहीं होगा। दूसरी बात, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं माने कि मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, इसके ऊपर भी नहीं माने वो। और उसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो जो हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसके ऊपर भी वो नहीं माने। वो कहते हैं कि इनकी आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो नहीं कर सकते। तो ये 3-4 चीज़ें जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब हासिल करने में कामयाब कम अज़ कम हो गए हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त तक उसके पास कोई भी आईनी मसौदा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे बार बार मांगते रहे कि आपके पास क्या है, कौन से नुक्ते पर आपको इतराज़ है, आप मुझे बताएं ताकि वह मसला हल कर सकूँ। तो मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मसौदा नहीं दे सकी और ये भी नहीं बता सकी कि कौन से पॉइंट पर हमें इख्तलाफ है। तो ये है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त आप कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार बहुत ही अच्छा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाला किरदार अदा नहीं कर सकी जो उन्हें करना चाहिए था। ख़ास तौर पर जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो सेनेटर हैं उन्हें उठाया गया था, जिस तरह उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, उस तरह का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दे सकी। तो इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस हद तक तो राज़ी हैं कि वो हुकूमत को आईनी तरमीम में वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वो जो उनका आईनी मसौदा है उसके ऊपर जो है वो वोटिंग करवाई जाएगी। और उसमें 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए जिनके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मुतफिक हैं कि चलो मैं इसके ऊपर आपको वोट दे देता हूँ। अब नाज़रीन, दूसरी सूरत हाल जो है कि मौलाना फजलुर रहमान कहाँ तक रजिस्ट करें कि इतने दिनों से रजिस्ट कर रहे हैं, एक दिन फिर उन्होंने आगे निकाल दिया। आपने देखा कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है, और फैसल वाडा साहब किस तरह फिरौनी अंदाज में कह रहे थे कि जिसने आना है जी आ जाए, जिसने नहीं आना हम वोट कर लेंगे। आप समझे कि हमने किसी को अगवा किया हुआ है तो हमने किया हुआ है, आप समझे कि हमने जनाब किसी को मार धाड़ की है, किसी को प्रेशर डाला है, किसी को पैसे दिए तो हमने किया हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मौलाना नहीं भी आते फिर भी तरमीम हो जाएगी। और फिर जो फैसल वाडा साहब हैं वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि जो है वो तरमीम हो जाएगी? तो इस हवाले से आपको अहमद बड़ैच साहब हमारे एक साफ़ी हैं और एहतशाम अली अब्बासी साहब, उन्होंने एक खबर दी थी कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ना माने
تو پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ ووٹ دیں گے کہ سب حیران ہو جائیں گے اور کانوں سے دھواں نکلے گا اور سب کچھ بڑھ جائے گا. یہ کہا تھا جی احمد وڑیچ صاحب نے. تو اور احتشام علی عباسی صاحب نے بھی اس طرح کی خبر دی تھی. تو اب یہ جو ہے یہ صورتحال، اب یہ جو خبر ہے یہ بالکل جو ہے وہ درست ثابت ہو رہی ہے، اور درست اس طرح ثابت ہو رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 سینیٹر ہیں، ڈاکٹر زرکا صاحبہ اور فیصل سلیم صاحب جو کہ کے پی سے کے سینیٹر ہیں، ان کے حوالے سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی ٹویٹ ہو رہے تھے کہ وہ جی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی وابستی چھوڑ کر کھڑے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اب کہہ دیا کہ ہمارے 2 سینیٹر جو ہیں ان کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. حالانکہ جو ڈاکٹر زرکا ہیں، سمیع ابراہیم صاحب کو انہوں نے کال کر کے، سمیع ابراہیم صاحب نے اپنے ولاگ میں بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں اور جو ہے میرے اوپر پریشر ہے، میرا بیٹا گواہ ہے. اوپر سے وہ سمیع ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرا ولاگ سننے کے بعد انہوں نے مجھے فوراً فون کیا، یعنی کہ وہ جو ڈاکٹر زرکا تھی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے پیسے لے کر ہی ووٹ ڈال رہی ہیں. پریشر ہوتا تو وہ ولاگ سن رہی ہوتی، موبائل ان کے پاس تھا، یوٹیوب وہ دیکھ رہی ہیں، سارا کچھ سوشل میڈیا پر استعمال کر رہی ہیں، اس کے اوپر ٹویٹ لوگ کے دیکھ رہی ہیں، تو وہ کہتی میرے اوپر پریشر ہی، میرا بیٹا گواہ ہے. یعنی کہ ڈاکٹر زرکا اور جو فیصل سلیم صاحب ہیں وہ 2 سینیٹر ووٹ دینے جا رہے ہیں. اس کے بعد صرف سینٹ میں حکومت کو 2 یا 3 اراکین کی ضرورت ہے، اور وہ بھی انہوں نے مینگل کے جو بی این پی مینگل کے ان کو بھی کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا سینیٹر بھی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کہا ہے اپنی جو تقریر ہے کہ جو سینیٹر صحافی نے سوال کیا نا کہ آپ کے سینیٹر اغوا ہوتے، آپ کی وہ تشویش ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا نہیں ختم ہوئی، تو پھر ووٹ بھی دینے پڑتے، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو سلسلہ ہے، اس کے بعد اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو زین قریشی صاحب ہیں جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی جو ہے حکومت کو ووٹ دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر ترین رہنما ہیں، جس میں صاحبزادہ حامد رضا ہے، شیخ وقاص اکرم ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ زین قریشی صاحب سے ہمارے پچھلے 48 گھنٹوں میں رابطہ نہیں ہو رہا، ان کا فون بند ہے اور ان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا. اور اس حوالے سے جو احمد وڑیچ صاحب کی خبر میں نے آپ کو بتائی، تو وہ خبر بھی سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حالانکہ اس خبر پر وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے مخدوم زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو اٹھایا گیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. تو اس کے بعد اب زین قریشی صاحب جو ہیں وہ جب ووٹ دیں گے، حالانکہ ان کے والد جو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ تو پچھلے 1.5 سال سے عمران خان کی خاطر جھوٹے مقدمے کے اندر جیل کاٹ رہے ہیں. اگر انہوں نے اس طرح کا کام کرنا ہوتا تو وہ تو کب کے جیل سے باہر آ جاتے، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ جاتے. اب زین قریشی صاحب ایسا کیوں کرنے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ ایسا کیوں کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے زین قریشی صاحب والا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اورنگزیب کھچی صاحب بہاڑی سے ہیں، ان کا بھی کنفرم ہو گیا کہ وہ بھی ووٹ دینے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ظہور حسین قریشی کھانے وال سے ہیں، چودھری عثمان ہیں، اور اس کے علاوہ 4 اور ایم این ایز ہیں اور جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر ووٹ دینے. ریاض فتحانہ صاحب کے حوالے سے بھی اس وقت تک خبریں یہ آئی ہیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں کمالیہ سے، ان کے حوالے سے بھی ابھی خبر یہی سامنے آئی کہ ان سے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا، ان سے بھی رابطہ منقطع ہے. لیکن جو ان کے قریبی ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ ریاض فتحانہ صاحب ووٹ نہیں دیں گے. لیکن اب یہ تو صورتحال پتہ چلے گی کہ جب وہ اسمبلی کے اندر آئیں گے. اس کے بعد ناظرین جو اگلی صورتحال ہے، رات جو سینٹ کا اجلاس ہوا، کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم کو رات گاڑی میں ویگو ڈالے کے اندر انہیں لایا گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد طور صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جو سینٹ میں پریس گیلری تھی اس کو مکمل طور پر تالے لگا دیے گئے تھے. پریس گیلری کے اندر کوئی بھی سینٹ جو صحافی تھے وہ موجود نہیں تھے، صحافیوں کی گیلریوں کو تالے لگا دیے گئے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو کیمرہ مین تھے پی ٹی وی کے، یعنی کہ جو پی ٹی وی کے سرکاری کیمرہ مین ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، جو سینٹ سے جو کارروائی ہوتی ہے اس کو لائیو پروسیڈ کرتے ہیں، وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہٹا کر نامعلوم افراد بیٹھ گئے. جی ہاں ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ان کو ہٹا دیا گیا اور نامعلوم افراد وہاں پر بیٹھ گئے. اور اسد طور صاحب اور عدیل سرفراز صاحب نے رات جو 1:30 بجے ولاگ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ نامعلوم افراد کو اس لیے بٹھایا گیا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا جو اغوا شدہ سینیٹر ہے جس کو ہم اغوا کر کے لے آتے ہیں، اور اگر وہ سینٹ میں آ کر کوئی رولا ڈولا رونا دھونا کرتا ہے
تو اس کی جو ویڈیو بنانے سے روکا جا سکے اور اس کی ویڈیو بار نہ دی جانی جا سکے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زین قریشی صاحب کے حوالے سے یا جیسے بھی ایم این اے زین جن کو کہا گیا تھا کہ وہ کے پی کے چلے جائیں لیکن وہ کے پی کے نہیں گئے، تو ان کو چاہیے تھا کہ شروع سے ایسے اقدامات کرتے۔ اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ زین قریشی صاحب کو کے پی کے چلا جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں گئے۔ وہ کیوں نہیں گئے اور بہت سی دوسرے بھی ارکان اسمبلی کیوں نہیں گئے، پھر جو بیرون ملک تھے وہ وہاں سے واپس کیوں آئے؟ تو یہ سارے سوالات ہیں۔ پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے 63A کا جو فیصلہ ختم کیا، تو ایک پورا جو لندن پلان ہے وہ اب ایکسپوز ہو کے سامنے آ رہا ہے کہ مکمل طور پر واقعی ایک پلان بنایا گیا تھا، اور یہ سب کچھ جو ہے اوپر بڑے صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کی ایکسٹینشن کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ان کا جو اقتدار ہے اس کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ممبران اسمبلی کی اس وقت کتے جیسی بھی، میں سوری ٹو سے یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جی انہیں صبح سے شام تک بٹھایا گیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بندہ انہیں آ کہتا ہے چلو اسمبلی، پھر باہر آ جاؤ، پھر چلو اسمبلی، پھر باہر آ جاؤ، یعنی یہ ان کی اہمیت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ جیلی فارم 47 پر جیت کے آتے ہیں تو پھر وہ ان کے پاس ان کی عزت نہیں ہوتی۔ اس وقت جو جس کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بڑی سپریم ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے، اسے بوٹوں کے تلے روندا جا رہا ہے۔ جو انہیں حکم دیا، جس طرح فیصل واڈا فرعونی بات کر رہے تھے کہ، اور یہ بھی خبر سامنے ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ان ارکان اسمبلی پر ہنستے بھی ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو جی ان کی اہمیت ہے کہ ہم چاہتے ہیں ادھر جائیں، ہم چاہتے ہیں ادھر جائیں تو ایسے جا رہے ہیں، یہ ان کی ویلیو ہے، یہ ان کی اہمیت ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔